بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کثیر، اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے لیٹے اور بیٹھے ہوئے کرتے ہیں۔ انسان کی یہی تین حالتیں ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا وہ لیٹا ہوگا۔ تو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ تین حالتوں میں اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ تم ہر حال میں میرا ذکر کرو، اس لیے فرمایا کہ میرے جو پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں وہ میری یاد میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ فرمایا رجال کا لفظ عربی زبان میں جوان مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو قرآن کریم میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور خرید و فروخت جنہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ ہر وقت دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اس لیے ہمارے اکابرین نے ذکر کی خوب کثرت رکھی ہے۔ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر قلبی کیا ہوتا ہے، تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو اس کی اطاعت نہ کر جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں ذکر کا لفظ استعمال کیا، معلوم ہوا کہ قلب ذاکر بھی ہوتا ہے اور قلب غافل بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر دل سے ذکر نہ ہوتا تو پھر دل کے غافل ہونے کی بات کیوں کرتے؟ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا پردیس میں ہو اور ماں اس کو خط لکھوانا چاہتی ہو تو ماں اس کو خط میں کیا لکھواتی ہے کہ بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یاد انسان کے دل کا عمل ہے، تو عمل دل کا ہے، زبان سے پھر اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ذکر کے دو طریقے ہیں، یا تو دل ہی میں ذکر کرو اور زبان سے اظہار کرنا بھی ہو تو پھر ذکر لسانی کرو، دونوں طریقے ہیں۔ اصل میں تو یاد ہی ہے قلب کا عمل، اس لیے کہ اگر دل میں یاد نہیں تو پھر کہیں بھی یاد نہیں، تو یہ ذکر قلبی نام ہے اللہ کو اپنے دل میں یاد کرنے کا۔ یہ ہمارے مشائخ کا طریق رہا ہے کہ دونوں طریقوں سے ذکر کیا کرتے تھے۔